اب ہم دیکھتے ہیں کہ کرنے کا کام کیا ہے. سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا چاہیے کہ سکون حاصل کرنے کے جو انٹرنل فیکٹرز ہیں اس میں جو سب سے بڑا فیکٹر ہے اس پہ کام کرنا چاہیے، اور وہ فیکٹر ہے دل. اپنے دل کا علاج کرنا چاہیے. اور اپنے دل کا علاج کیسے کیا جائے؟ تو اس میں سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ دل چھوٹا ہے یا دل بڑا ہے. میں نے کچھ کویسچنز بھی جیسے شروع میں دیے تھے. یہ بھی بہت بڑا سبجیکٹ ہے کہ اپنے اوپر کیسے کام کیا جائے. اس کے اوپر ہماری ڈیٹیلڈ لیکچرز اور بھی موجود ہیں. تو پہلے تو یہ دیکھیے کہ کسی کے لیے کوئی نفرت تو نہیں ہے، کسی کے لیے کوئی ناپسندیدگی کا جذبہ تو نہیں ہے، کسی کے لیے کوئی حقارت تو نہیں ہے، کسی کو ہم کمتر یا چھوٹا تو نہیں سمجھتے، کسی کو ہم برا تو نہیں سمجھتے. یہ چیز ہمیں دیکھنی ہوگی. اور ہمیں اپنے اوپر اتنا کام کرنا ہوگا کہ ہر انسان کے لیے ہمارے دل سے دعا نکل سکے. اس کو شعوری طور پہ انٹینشنلی کرنا ہوگا. اور کینہ جسے میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا، جس کو ہم میلس کہہ سکتے ہیں یا ہیٹریٹ کہہ سکتے ہیں یا نفرت کا جذبہ کہہ سکتے ہیں، تو اس کا ہمیں پہلے اب کو علاج اس کا کرنا ہوگا. پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے لیے معاف کرنا مشکل تو نہیں ہے. ہمیں اپنے اوپر کام کرنا ہوگا کہ ہم معاف کریں. اور اس میں ایک بڑی اہم بات ہے کہ معاف کرنا ہم پہ فرض نہیں ہے. تو بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی چونکہ معاف کرنا فرض نہیں ہے اس لیے میری مرضی میں معاف نہیں کر رہا. لیکن اس میں بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جب ہم دل میں رکھتے ہیں اور معاف نہیں کرتے تو معاف کرنا فرض تو نہیں ہے، لیکن معاف نہ کرنے کے جو نقصانات ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں. خاص طور پہ وہ سچویشن جس میں آپ بدلہ نہیں لے سکتے. اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے اور آپ بدلہ نہیں لے سکتے، بدلہ بھی نہیں لے سکتے اور معاف بھی نہیں کر رہے، تو ایسی سچویشن میں اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے، نقصان آپ کا اپنا ہے. تو معاف کرنے سے اپنا دل ہلکا ہو جائے گا، اپنی صحت اچھی ہو جائے گی. امیونٹی، معاف نہ کرنے کے نتیجے میں امیونٹی لو ہو گئی ہے، نیند خراب ہو گئی ہے، صحت پہ برے اثرات پڑ رہے ہیں اور سکون ختم ہو گیا ہے. تو معاف کرنے کے نتیجے میں لائٹر فیل کریں گے، اور معاف کرنے کے بعد پھر اس کے لیے دعا دیں. اس سے ہوگا یہ کہ ایک تو وہ نقصان ہے جو کسی نے ہمارا کیا، اور دوسرا وہ نقصان ہے جو معاف نہ کرنے کے نتیجے میں ہمارا مستقل ہو رہا ہے. تو یہ دو طرح کے نقصانات ہوتے ہیں. تو پہلا نقصان تو چلیں آپ کے ہاتھ میں نہیں تھا، لیکن دوسرے نقصان سے اپنے آپ کو بچانا یہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے. اور اس کے لیے دل پہ کام کرنا پڑے گا. دل پہ کام کیسے کریں؟ اس کے لیے کچھ لوگ اپنے دل پہ خود بھی کام کر سکتے ہیں اور کر لیتے ہیں الحمدللہ. جب اس پہ سوچتے ہیں، اپنے دل پہ غور کرتے ہیں، اپنے ساتھ وقت گزارتے ہیں. لیکن دل پہ کام کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بھئی کسی اچھے مربی سے جڑیں اور کسی ایسے انسان سے دوستی کریں، تعلق بنائیں جس کا دل بہت بڑا ہو، جس کے لیے معاف کرنا آسان ہو، جس کے لیے دوسروں کی زیادتی کو بھول جانا آسان ہو، جس کا ایمان بہت مضبوط ہو. تو اس کے لیے بہرحال کسی ماحول میں آنے سے ذرا فائدہ ہوتا ہے. تو اس موضوع پر ہمارے بہت سارے لیکچرز ہیں، میں ابھی اسی لیے اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. لیکن دل کا علاج کرنا جو ہے نا، اس میں دل کی بیماریاں کیا ہیں. تو سب سے بڑی بیماری جو کینہ میں نے بات کی، کینہ کے ساتھ ہی نا حسد بھی سمجھ لیں ایک بہت بڑی بیماری ہے. حسد بھی یہ ہے کہ کسی کا فائدہ، کسی کی خوشی، کسی کی کامیابی کو دیکھ کر اگر غم ہو رہا ہے تو یہ حسد ہے، اور یا برا لگ رہا ہے تو یہ حسد ہے. تو یہ بھی اس وقت دنیا میں بہت زیادہ ہو گیا ہے. اور اگر حسد موجود ہے تو سکون ختم. سکون نہیں. حسد جو ہے وہ نیکیوں کو بھی کھا جاتا ہے، حسد سکون کو بھی کھا جاتا ہے، حسد صحت کو بھی کھا جاتا ہے. حسد جو ہے وہ بہت سے مسائل پیدا کرتا ہے. حسد جو ہے برکت ختم کر دیتا ہے، سکون ختم کر دیتا ہے، نیند کی کوالٹی خراب کر دیتا ہے، امیونٹی ختم کر دیتا ہے. کینہ اور حسد جو ہے یہ بالکل ریلیٹڈ ہیں ایک دوسرے سے. پھر کبر جو ہے، ایروگنس، وہ ایک پرابلم ہے. انا کے مسائل پرابلم ہیں. بغض جو ہے مطلب کسی سے نفرت ہے، یا شک کا ایک مسئلہ ہے. 9 کویسچنز شروع میں دیے ہیں، ان میں ایک شک والا کویسچن بھی تھا. تو یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے جس کی وجہ سے لوگوں کا سکون ختم ہو گیا ہے. اسی طرح بدگمانی جو ہے، کچھ غلط اسمپشنز ہیں، کسی کے بارے میں غلط انہوں نے اسیوم کر لیا، یہ سب مطلب مسائل ہیں. غیبت بہت بڑا مسئلہ ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ دل کے مسائل میں آتے ہیں. اور اگر میں ایک سوال اور سوچنے کے لیے آپ کو دوں، یہ ذرا سا ٹرکی کویسچن ہے، اگر میں آپ کو ایک سوال دوں، آپ اس کو سوچئے گا. 1 منٹ لیجئے، یہ کام
کوشش کیجیے اس سوال کو کرنے کا، یہ جو میں کام دوں گا، کام یہ ہے کہ ان لوگوں کی فہرست بنائیے جن کی غیبت کرنے کا دل چاہ سکتا ہے. اس کو پہلے لکھ لیجئے پھر پڑھیے گا. ان لوگوں کی فہرست بنائیے جن کی غیبت کرنے کا دل چاہ سکتا ہے. یعنی اس بات کی لائکلی ہوڈ ہے، ٹھیک ہے، اس بات کی پروبیبلٹی ہے کہ ان کی غیبت ہو جائے، اس بات کے چانسز ہیں. وہ کون لوگ ہوں گے جن کی غیبت کرنے کا دل چاہ سکتا ہے؟ میں یہ کہہ ہی نہیں رہا کہ آپ نے غیبت کی ہے، میں یہ بالکل بھی نہیں کہہ رہا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ دل چاہ سکتا ہے. ہم میں سے کسی کے سینے میں پیغمبر کا دل نہیں ہے، ٹھیک ہے، سوائے پیغمبر کے کوئی بھی انسان معصوم عن الخطا نہیں ہے. یعنی پیغمبر کے پاس وہ دل ہوتا ہے جو گناہوں سے پاک ہوتا ہے اور اس کا عمل بھی بالکل پرفیکٹ ہوتا ہے اور وہ معصوم ہوتا ہے. لیکن ہم سب جو ہیں، ہمارے اندر خواہش گناہ بھی موجود ہے، قوت گناہ بھی موجود ہے اور خطرہ گناہ بھی موجود ہے، ٹھیک ہے، اور رغبت گناہ بھی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. تو یہ سارے عوامل جمع ہو گئے، مطلب یہ سارے مسئلے جمع ہو گئے. تو ٹھیک ہے، اس کو لکھیے گا. دیکھیں اس میں فیملی کے لوگ بھی آ جائیں گے، اس میں بہت لوگ آئیں گے. فیملی کے لوگوں سے تو شروع ہوگی یہ لسٹ. اگر ہم اخلاص اور ایمان کے ساتھ یہ پہلی لسٹ بنائیں گے تو ایک دوسری لسٹ بنانے کی بھی ضرورت محسوس ہوگی، اور وہ لسٹ ہوگی کہ مجھے اپنی زندگی میں کن لوگوں سے معافی مانگنی چاہیے. تو سب سے بہتر یہ ہے کہ کسی بندے سے مل کے کہا جائے کہ بھائی آپ مجھے معاف کر دیجئے. یہی بہت بہتر ہے. بات سمجھ آ رہی؟ تو بہرحال یہ ایک سوچنے کے لیے یہ کام میں نے کہا. دل کی ایک اور بیماری لالچ بھی ہے، اس کو بھی اس میں ایڈ کر لیں. لالچ، ان کا علاج کرنا ہے.